محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کا ایک فرمان جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ حدیث شریف بڑی مشہور ہے، بخاری شریف میں دوسری جلد میں رقاق کے باب میں، اور حدیث بڑی مشہور ہے۔ کئی لوگ اس ایک حصہ جو ہے نا اس کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اور دوسرے حصے کو بھی اس سے کم لوگ جانتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے اس امت کا حکیم الامت دیکھنا ہو وہ حضرت ابو ہریرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ میرے ولی کے ساتھ جس نے اللہ کے ولی کے ساتھ بغض رکھا، مخالفت کی اللہ کے ولی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ انداز دیکھو اب حدیث پاک، آپ فرمایا کہ نہیں میرا قرب حاصل کرتا میرا بندہ کسی شے کے ساتھ جو مجھے زیادہ پسند ہو، اس سے میں نے جو فرض کیا ہے اس پر، میں نے جو فرض کیا اس پر، اور میرا بندہ ہمیشہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نوافل کے ساتھ۔ اب انداز سمجھنا، پھر کیا فرمایا؟ اب پہلے اسی بات کو سمجھنا، میں نے اس پہ جو فرض کیا ہے، میں نے اس پہ یہ نماز پنجگانہ۔ اچھا، اب کچھ نئے جو ہے نا بیدار ہوئے ہیں، جو خود کو بیدار سمجھتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں پتہ نہیں کس طرف چلے گئے کہ جی فرائض جب پڑھ لیں تو نوافل کی کیا ضرورت ہے۔ اب رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس پہ جو فرض ہے وہ مجھے پسند ہے، وہ مجھے پسند ہے، لیکن میرا بندہ قرب میرا حاصل جو خاص کرتا ہے وہ نوافل کے ساتھ کرتا ہے۔ گال نہیں سمجھے ذرا، اگر صرف فرائض تھے تو قرب فرائض سے ہو جاتا، بے شک قرب فرائض سے، لیکن نہ، فرائض تم نے پڑھنے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے رب کا حکم مانتے ہو، اس نے جو تم پہ فرض رکھا ہے اسے قرض کی طرح پورا کرتے، بے شک جس طرح قرض دینا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ضروری ہو گیا۔ اب جب تم نوافل پڑھتے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس کے طالب بھی ہو، تم اس کے طالب بھی ہو۔ اچھا، بندہ اس کا بندہ ہو کے نماز پڑھ کے پھر بھی طالب نہ لگے، کیا ہے؟ پھر بھی اب ایک بندہ اگر یہی سمجھ میں نفل ہی ہے نا، اب اسے کو پوچھے نفل پڑھے کیوں جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب نفل پڑھتا ہے اس کے نوافل سے اسے قرب جو ملتا ہے، بولا کتنا قرب ملتا ہے؟ فرمایا حتی احببتہ، وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ لو جی، نوافل کے ساتھ، یہ نوافل کے لیے حدیث پاک ہے کہ وہ بندہ فرائض پڑھتا ہے نا، یہ مجھے پسند ہے، لفظ انداز دیکھو، فرائض پڑھتا ہے مجھے پسند ہے، لیکن جب وہ نوافل میں لگاتار نوافل پڑھتا رہتا ہے تو وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اب کو پوچھے کہ مولا وہ کتنا محبوب بن جاتا ہے، تو محبوب پاک کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کرا ہے، فرمایا اتنا محبوب بن جاتا ہے پیارے حبیب کہ وہ بندہ دیکھنے میں تو دوسرے بندوں کی طرح ہوگا، لیکن اس کے کانوں کی طاقت وہ میں ہوں گا جس سے وہ سنتا ہوگا، جس سے وہ سنتا ہوگا۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی بیٹھے ہیں ساتھ، ہمیں سماعت جو ہے وہ باہر سے کوئی بات نہیں سن سکتے، یہ اللہ کے کاملین جو ہیں وہ جو دور دور سے کیسے سن پاتے تھے، یہ وہی طاقت تھی جو انہیں قرب الہی سے ملی تھی۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ دیکھتا ہے۔ چونکہ حدیث سے نال ایک اور حدیث سمجھنی ورنہ ہے پورا سمجھو۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں،
اب اس سے کیا مراد ہے؟ رب فرماتا ہے آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، اس میں طاقت خاص میری ہوتی ہے جو دوسروں سے الگ ہوتی ہے، اور ہاتھ اس کے ہوتے ہیں لیکن اس میں طاقت خاص میری ہوتی ہے جن سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں اور وہ ان پاؤں سے جو چلتا ہے اس میں میری خاص طاقت ہوتی ہے۔ اب انہیں آنکھوں ہوں سونے کہ رب فرماتا ہے انہیں تے سارے میری دتی ہوئی طاقت نال سن دے نے، لیکن جڑا اس قرب والا سندا ہے نا او دا سننا ہی ہور ہوندا تے انہیں تے سارے میری دتی ہوئی طاقت نال ویکھدے نے، لیکن جڑا میرا قرب والا ویکھدا ہے او دا ویکھنا ہور ہوندا ہے۔ تے ہاتھ نال ایویں تے پکڑ سارے کر رہے نے جی دے ہاتھ نے تے طاقت ہی ہتھاں دی، لیکن میرے قرب والے دا پکڑنا بھی ہو رہے، اور فرمایا اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی میری خاص طاقت اس کے پاؤں میں جن سے وہ چلتا ہے۔ پھر فرمایا اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، تو میں اسے اور اگر وہ کسی چیز چاہے کہ میں سے دور ہوں تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ پھر محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہ حدیث سنی، اب ایک حدیث شریف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک دن میں 12 رکعتیں سنتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرماتا ہے، جنت میں محل عطا فرماتا ہے۔ اچھا یہ دوسری حدیث شریف جو پہلے بھی کئی بار آپ کو اس حدیث شریف کے بارے میں کہا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ فرمایا جو بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں ان پر ہمیشگی کرے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرماتا ہے۔ ایک ہوں خاص گل اے نماز فجر ہے جیڑی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی سنت کی یہ تعریف ہے کہ جس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو 1 یا 2 مرتبہ اسے چھوڑا ہو، اسے کہتے ہیں سنت موقدہ، اور جسے کبھی نہ چھوڑا ہو اور حکم بھی فرمایا ہو کہ یہ کرو لازمی، پھر وہ سنت سے نہیں رہتی بلکہ وہ واجب کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر منع فرمائے کہ چھوڑنا ہی نہیں، جو سخت وعید فرمائی ہو حضور نے کہ چھوڑا تو یہ ہے تمہارے لیے، یعنی حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہو تو پھر وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ جیسے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کا داڑھی شریف کے متعلق حضور نے کبھی داڑھی جو ہے اسے صاف نہیں فرمایا، داڑھی کو کاٹا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کر دیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے ہمیشگی بھی کی ہے، حکم بھی فرمایا ہے، اور جو اس طرح نہ کرے اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ چلو اسی طرح اب سنت فجر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث سے ہے، اما عائشہ پاک فرماتی ہیں حضور نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی سنتوں کی 2 رکعتیں مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے پیاری۔ اللہ، فجر کی 2 سنت ہے، اما عائشہ پاک فرماتی ہیں نوافل میں، کس میں؟ نوافل میں فجر کی سنتوں سے بڑھ کر میں نے نہیں دیکھا حضور کو کسی اور نوافل میں اتنی محبت اور اتنی حفاظت کی فجر کی سنتوں میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں وہ خاص بات جو یعنی پہلے بھی آپ کو یہ بات سمجھائیے۔ اب ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس بندے نے نماز پڑھی ہے صبح سے فجر کی نماز 1 رکعت، وہ دوسری رہتی تھی تو سورج چڑھنے کے بعد وہ پڑھے۔ دوسری جگہ پر حدیث ہے کہ من لم یصلی رکعت الفجر، جس نے فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی، وہ سنتیں سنت نہیں پڑھیاں تے پڑھ لے فرض، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ حتی تطلع الشمس فلیصلیہما، جب سورج طلوع ہو اس کے بعد وہ 2 رکعتیں ادا کرے۔ اچھا ایک گال ہو گئی۔ اب دوسری حدیث شریف، یعنی اگر سننا تساں آئے ہو تے جماعت ہو رہی تے کہ حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ہے فجر دیا سنتا نہ چھوڑیو، تو انہوں پتہ ہے کہ میں سنتا پڑھ کے فرضاں شامل ہو ویسا تو پھر سنتا
ادا کر. اچھا ہوں بندہ ایک کہ جی ایک ہی میں وہ بھی دو وہ بھی دو. وہ یار دو دی گل نہیں, فرضاں دی جماعت دے اوتے تے 5 منٹ 6 منٹ لگ ویندے جی تے سنتا جڑیاں وہ بہت بھی تساں آرام دے نال آکھ میں پڑھی تو 2 منٹ لانے پڑھ کے تو شامل ہو سکدے. اے ہن اساں تقریباً ایک رکوع جو پڑھیا سی جی ایک رکعت دے وچ, ہن جڑا کلا پڑھے اس نے سنتا ایک رکوع پڑھنا جی ہے. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں, تو اسی طرح اب کوئی بندہ کہے یہ فرض ہیں وہ سنت ہیں, تو سنتے پڑھنے والے نے فرض کو چھوڑ دیا. بھئی فرض تو تاں چھوڑیا جو فرض 2 رکعتاں پڑھے ہی نہ ہا. جی 2 رکعتاں پڑھنی اس نے بعد بے شک. وہ 2 رکعت فرض کی پڑھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا سنتیں, جی تو پھر وہ فرض چھوڑنے والا کہاں ہوا؟ بے شک. وہ تو سنت کو پورا کر رہا ہے کہ محبوب نے کبھی نہیں چھوڑی, اور کسی عذر سے دیر ہوئی ہے تو پڑھ رہا ہے. اچھا اگر یہ سمجھتا ہے کہ سنتیں پڑھے گا اور فرائض سے رہ جائے گا تو فرائض میں شامل ہو جائے. اچھا اب فجر کی نماز میں شامل ہوا ہے, نماز کے بعد اب کیا کرے؟ ایک حدیث کیا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد. اب دوسری حدیث محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت یحییٰ بن سعید, وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے باپ سے یعنی کہ ان کے دادا جی سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز فجر پڑھی حضور کے ساتھ, جب سلام ہوا کھڑا ہو گیا, 2 رکعتیں شروع کر دی. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ما ہاتان الرکعتان, یہ 2 رکعتیں کیا ہے, یہ کون سی 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو وہ عرض کرتے ہیں آقا میں نے فجر کی سنتیں مجھ سے رہ گئی تھی, میں وہی پڑھ رہا تھا. تو حضور خاموش ہو گئے. تو حضور دوسری حدیث جو ہے اس میں حضرت قیس ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد ایک بندے کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے. حضور نے فرمایا اصلاۃ الصبح مرتين, کیا صبح کی نماز 2 بار پڑھ رہے ہو؟ فرض پڑھ لیں نا انہیں, 2 بار پڑھ رہے ہو. وہ عرض کرتا ہے آقا نہیں, فرض جو ہے نا فجر کے وہ پڑھے ہیں میں نے, تو اس کے پہلے جو سنتیں رہتی تھی وہ پڑھ رہا ہوں. تو حضور خاموش ہو گئے. اچھا فجر دی سنتاں بھی تے پہلے سنتاں جڑیاں فرضاں تو فوراً بعد بھی تے سورج طلوع ہونے دے بعد بھی ڈھوئیاں تین, تو ہن اس تو مراد کیا ہے؟ یہاں حضور خاموش ہو گئے. ایک تو یہ پتہ لگا حضور فرماندے سنتاں رہ گئیاں تے فرض پڑھ لینی کافی ہے, کہ اے وہ سنتاں نے جنہاں دی قضا بھی ہے, یہ وہ سنتے ہیں جن کی قضا ہے. اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے, جس طرح کے علماء فرماتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 20 منٹ بعد بھی بندہ فجر کی سنتے پڑھے. اب یہ بندہ تو فوراً پڑھ رہا تھا, یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو فوراً بعد پڑھ رہے تھے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ جس بندے نے نماز فجر پڑھی ہے اور اس کے بعد اسے پتہ ہے کہ میں نے ایسا مشغول ہو جانا ہے کہ مجھے شام تک یاد ہی نہیں رہے گا کہ میں نے سنتیں پڑھنی ہیں, تو اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد وہ سنتیں پڑھ لے. اور جسے پتہ ہے کہ میرے پاس وقت ہے, تو وہ طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے لے کر تقریباً 11 بجے تک, یہ جو ہے نا درمیان کا فاصلہ, یہ وقت جو ہے درمیان کا, اس میں جب چاہے پڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرمائے, اور یہ نفلاں تے یاد رکھنے تے کدی کوئی نہیں سمجھو نا یہ گل ایک جملہ ایک ہو کہ حضور دی سنت ہے تساں آکھے نا فرض پڑھ لواں زہر مثال ہے, بلکہ اثر سمجھو, زہر دی سنتاں مقدہ نے, اثر دی سنتاں غیر مقدہ نے. اچھا تساں آکھے نا بھئی سنت ہی ہے نا, تو سنت ہی ہے ایویں سمجھے تے حقارت ذہن وچ آئیے, زبان چلا نکل گئے نے, معاذ اللہ بندہ مسلمان نہیں رہنا. اوے حضور دی ادا نو ہلکا جاننا, ہاں محبوب کی ادا کو. اور تساں دیکھو جڑے حضور دے قرب والے ہوندے انہاں دی تے ایو غیر مقدہ رہندیاں تے محبوب تشریف لیاندے مہر علی شاہ سرکار تاجدار گولڈا, وہ سنتاں غیر مقدہ رہون تے محبوب تشریف لیاون, بھئی تو ہی نہیں پڑھیاں تے پتہ نہیں لگا بھئی یہ قرب والا دی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صدقے زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب.